بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسرین اور مبکرین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا بتایا ہے اور بعض نے والگا لکھا ہے۔ مبکرین نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یاف اور کنان۔ ان سب کی والدہ یہی وائلا تھی۔ وہ کافر تھی۔ سب سے پہلے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے روگردانی کی اور ہر دھرمی اختیار کی، وہ آپ کی بیوی ہی تھی، جو اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں ان جھوٹے معبودوں سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لہٰذا وہ ان کے لیے نظر نیاز اور قربانی کرتی رہتی تھی اور انہیں نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتی تھی، اور وہ بتوں کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور انہیں ہی اس دنیا کی خوشحالی کا ضامن سمجھتی، اور اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں مکار کافروں کی تدبیر کا ساتھ دیتی اور ہدایت کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا اور کفر اور گمراہی کی جھوٹی چکا چوند میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، اور قوم کافرین کے ساتھ کفر و طغیانی میں برابر کی شریک رہی، اور کافروں کے ساتھ ہی اس کا رہن سہن تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں وہ برابر کافروں کی شریک کار تھی۔ وہ کافروں کی جماعت میں جا کر انہی کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا ہوتی، اور وہ کافر لوگوں میں جا کر اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی، یہ بے عقل دیوانہ ہے، ایسے ہی وہ تباہی بکتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ ناممکن اور غیر یقینی باتیں کرتا رہتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ یہ بت کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتے، اور جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا اور ایمان اور نور کے قافلے کے ساتھ مل کر مومنوں کا شریک کار ہو جاتا تو وائلہ فوراً کافر سردار اور ظالم کو باخبر کر دیتی کہ وہ ان پر سختی کرے اور اسے ایمان کے راستے سے ہٹائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور طرح طرح سے اسے گمراہی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اپنے شوہر حضرت نوح کی تمام حرکات و سکنات اور دعوتی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی اور ان پر ایمان لانے والوں پر بھی نظر رکھتی اور دین کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی۔ اس طرح وہ اپنے کفر کی پھونکوں سے شمع نورانی کو حد الوسیع بجھانے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بد نصیبوں میں لکھ دی گئی اور کافروں کا محروم جماعت میں شمار کی گئی، اور یہ عورت دنیا کی نافرمان عورتوں کے لیے ایک برا نمونہ تھی جو کفر کے راستے پہ چلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نورانی راہ سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت نوح کی بیوی نے بہت سے لوگوں کا راستہ روکا جو حضرت نوح کے وائس سے متاثر ہو کر ایمان لانا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا اور یہ کہتی بھی رہتی تھی کہ اگر ان کے دین میں کوئی خوبی ہوتی اور یہ دین سچا ہوتا تو میں ایمان نہ لے آتی اور حضرت نوح کی پیروی نہ کرتی، بس اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ان بتوں کی پوجنا ہی فائدہ ہے، بلکہ اگر ان کی یہ دعوت درست ہوتی تو یہ بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی نہ کرتے۔ جب کشتی نوح کا حکم ہوا تب بھی حضرت نوح کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ لکڑیاں آ رہی ہیں اور کشتی بنانے کا کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قریب کوئی سمندر یا بڑا دریا بھی نہیں جس میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، تو حیران ہو کر بہت زور و شور سے پوچھتی، نوح آپ ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان لکڑیوں سے میں ایک کشتی بنا رہا ہوں جس سے میں اپنے آپ کو اپنے پیروکار کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والے طوفان میں غرق ہونے سے روک سکوں گا۔ تو اس نے نہایت ٹھٹھولا کرتے ہوئے آپ سے کہا، وہ پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ میرا خیال ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو اور ہمارے خداؤں کا عذاب تم پر آ پڑا ہے، کیونکہ ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ مشق خشکی پر تو نہیں چل سکتی۔ پھر مزید ٹھٹھا کرتے ہوئے کہنے لگی، یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں، اور سمندروں اور بڑے دریاؤں میں تم اسے لے جانے سے رہے، اور دوسرے کافر بھی ٹھٹھولا کرنے میں وائلا کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور جب طوفان آیا تو وائلا حضرت نوح کی بیوی غرق ہو چکی ہے، کیونکہ مومنوں کے قافلوں کی سوار نہیں تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے گھر میں پانی نہیں آ سکے گا اور میں پانی کی موجوں سے بچ جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کی تفسیر میں حدیث شریف میں مذکور ہے کہ دعوت دین کے بارے میں خیانت تھی، بدکاری کی خیانت نہیں تھی۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی کبھی زناکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی میں 4 طرح کی خیانت تھی کہ وہ نبیوں کی بیوی ہو کر بھی کافر رہی، یہ کفر کی خیانت ہے۔ نمبر 2، دونوں منافق تھیں، ظاہر میں مومن باطن میں کافر تھیں، یہ بھی خیانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ نمبر 3، یہ بھی خیانت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی چغلیاں کرتی تھی،
کہ جب ان پیغمبروں پہ کوئی بات بذریعہ وحی نازل ہوتی تو فوراً یہ شرکوں کو جا کر بتا دیتی۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں میں خوامخواہ یہ بات مشہور کرتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے، اور جو کوئی شخص آپ پر ایمان لاتا تو یہ ظالم مشرکوں کو باخبر کر۔ ان دونوں عورتوں کے کردار میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے، صرف اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہو اور ذہن کو حاضر کر کے کان لگائے، جسے قرآن کریم نے پوری وضاحت سے بیان کیا اور مضبوط حکیمانہ اسلوب میں بیان کیا کہ رشتہ داری کا تعلق کتنا ہی زیادہ ہو، چاہے پیغمبروں کے ساتھ ہو، وہ مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق کے ساتھ رابطہ مضبوط نہ ہو، بلکہ آخرت میں بھی رشتہ داری کا تعلق کچھ فائدہ نہیں دے گا جبکہ دین سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہو، بلکہ عذاب سے بچاؤ فرما برداری سے ہوگا، نہ رشتہ داری سے۔ اس واقعے میں شخص کے لیے پیغام محض عالمی نسبی پر انحصار کرتا ہے، جسے کی بزرگی کے واسطے سے نجات کا امیدوار ہو۔ ہاں، اگر وہ ہدایات یافتہ افراد کے اسواب پر عمل پیرا ہو کر سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ نجات کا حقدار کہلائے گا۔ قرآن مجید خبردار کرتا ہے کہ دیکھو، حضرت نوح کی قربت داری اور سفارش آپ کی بیوی اور بیٹے کے لیے کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ظاہر میں کفر کے قریب تھے، بلکہ قرآن کریم نے انہیں آخر میں عذاب دوزخ اور برے ٹھکانے کی خوشخبری دی کہ ان دونوں سے کہا گیا کہ دوسروں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔